السلام علیکم ناظرین، پاکستان اکانومی واچ کے لیٹسٹ ایڈیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران سلطان. بہت امپورٹنٹ ٹاپک آج کا جو ہمارا مضمون ہے، جو آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے، وہ انتہائی اہمیت کا حامل. میں بغیر کسی لگی لپٹی ایک بات بتا دوں کہ ترجمان کے الیکٹرک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اب جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے کیونکہ اس وقت کے الیکٹرک وہ واحد ادارہ ہے جو میرے خیال سے اگر میں دیکھوں ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی مصنوعات استعمال نہ کرنے کی پبلسٹی کر رہا ہو دنیا بھر میں، جیسے ہوتا ہے. لیکن کہ الیکٹرک کیا آپ بجلی احتیاط سے استعمال کریں یا نہ استعمال کریں. اینی وے آگے بڑھتے ہیں. سر، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو آپ لوگ بھی، ہمیں پتا ہے کہ کس حد تک مجبور ہیں، کہاں تک آپ لوگ جو ہے وہ جا سکتے ہیں. بات سر یہ ہے کہ ایک پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ جب پرائیویٹائزیشن وغیرہ ہوئی، ہمارے یہاں سیلولر کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن ہوئی، ہمارے یہاں پاکستان میں بینکس کی پرائیویٹائزیشن ہوئی. بٹ اس زمانے میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کی جو پرائیویٹائزیشن تھی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ بڑی ناکامی ثابت ہوئی، کیونکہ ایک اوور آل امپیکٹ یہی ہے کہ الیکٹرک آتی ہے. کہ الیکٹرک آنے کے بعد آپ نے ظاہر کے لے کر آئے، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میسو لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ لوگوں کی استطاعت سے باہر ہیں، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ جو ہے لوگ پریشان ہو چکے ہیں. اتنا طویل دورانیہ ہے لوڈ شیڈنگ کا کہ کاروبار جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آج ہم نے دعوت دی. اس وقت عمران رانا صاحب ترجمان کے الیکٹرک ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ کراچی کی اس وقت ڈیمانڈ اور سپلائی ذرا فگرز میں ہمیں بتائیے گا، اور یہ گیپ کتنا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. کہ الیکٹرک کی طرف سے آپ کے شو پہ آنا ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. عمران صاحب، اور آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بہت امپورٹنٹ باتیں کہی ہیں. اگر آپ، میں نے عوام کی ترجمانی کی ہے. بالکل، آپ نے میں نے بالکل عوام کی ترجمانی کی، اور میں خود عوام میں شامل ہوں. بالکل، اور اینڈ آئی بلیو آپ بھی عوام میں شامل ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو آپ نے باتیں کی ہیں ہمارے کانوں تک بھی ایسی بات پہنچتی ہے. تو سب سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک پوائنٹ ایڈریس کر دوں کہ آپ نے انٹرو میں کہا کہ الیکٹرک کی جو پرائیویٹائزیشن تھی وہ ایک ناکامی ثابت ہوئی. میں اس سے تھوڑا ایسے کی جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ ناکام ثابت ہوئی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ KESC اپنے ٹائم پہ ایک سفید ہاتھی کی طرح سمجھا جاتا تھا. تقریباً 2 ارب روپے ماہانہ کا جو ہے وہ جو ٹیکس پیئرز کے فنڈ پہ اس کا بوجھ تھا. KESC کی پرائیویٹائزیشن کے بعد اور KE بننے کے بعد تقریباً 4 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اس نیٹ ورک میں گئی ہے. اور اس کا مظہر یہ ہے کہ جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے اینڈ پہ جو سسٹم میں انویسٹمنٹس گئی ہیں، آپ خود اس بات کی گواہی دیں گے بیکاز ہم بھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ بجلی ہے، کہ حالیہ بارشوں کے دوران، میں نمبرز کی بات نہیں کرتا، میں فیکٹ کی بات کرتا ہوں، کہ حالیہ بارشوں کے دوران ہر کراچی کے گھر سے ایک بات آ رہی تھی سننے میں کہ KE کی بجلی گھر گھر پہنچ رہی تھی. بارش کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں. اس انویسٹمنٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں تھا. میں آ رہا تھا، ساری چیزوں پہ آ رہا تھا، کیونکہ بہت ساری چیزیں مجھے، اسی لیے میں نے انٹرو بھی نہ ہونے کے برابر کیا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ سپلائی اگر آپ ہمیں بتا دیں. جی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، آن ایوریج ہم بات کرتے ہیں کہ ایوریج نمبرز کے حوالے سے جب ہمارے پاس ایک نارمل جو سیزن ہوتا ہے اس کے اندر جو انفارچونیٹلی حالیہ دنوں کے اندر ایک ڈیمانڈ سپلائی کے درمیان گیپ رہا ہے جو تقریباً 200 سے 300 میگا واٹ تک رہا ہے. لیکن جب اس میں موسم کی شدت شامل ہو جاتی ہے اور جب ہم اپنے گھروں میں ایئر کنڈیشننگ آن کرتے ہیں اور وہ لوڈ آتا ہے تو کراچی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ریسٹ آف پاکستان سے. کراچی میں پیک 2 دفعہ آتی ہے دن کے اندر، جو ایک دوپہر کے ٹائم پہ 24 آورس کے اندر اور ایک رات کے ٹائم پہ. وہ جو گیپ ہے وہ 200 میگا واٹ سے یا 250 میگا واٹ کا وہ بہت مینیجیبل ہوتا ہے. یوزلی ہمارے جو کمرشل لوڈ شیڈ جس کو کہتے ہیں جو کہ اس میں ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب یہ بڑھتا ہے، جب اس کا ڈیلٹا بڑھتا ہے تو اس کی مجبوراً ہمیں ایسے علاقوں میں بھی لوڈ شیڈ کرے جہاں پہ عموماً وہ مستثنی علاقے ہوتے ہیں. اب وہ تقریباً 400 سے 500 میگا واٹ کا وہ تک رہتا ہے. مطلب یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک گیپ جو آ جاتا ہے وہ 500 میگا واٹ کے قریب کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ ان ایریاز میں بھی لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی ہے جہاں پہ خسارہ زیادہ نہیں ہے، جہاں پہ لاسز زیادہ نہیں ہے، جہاں پہ بلنگ جو ہے وہ مستثنی علاقے بولتے ہیں. بالکل صحیح. جی ہاں، انفارچونیٹلی. ایک صرف میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس کے اندر صرف اضافہ کرتا چلوں کہ ہم بہت ہی
बुरी सिचुएशन में भी हमारे जो एक्सट्रीम जो लोड शेड जिसको हम कहते हैं सिनेरियो है, उसके अंदर भी वो इलाके जहाँ पे हमें 80% तक लॉसेज होते हैं, वहां पर हमारा जो शेड्यूल इस वक्त 30 जून की हमने तरतीब दिया था स्टेक होल्डर्स के साथ एक बाहमी मुशावरत करके, उसके मुताबिक जो सबसे हाई लॉस एरियाज है जिसमें 80% के करीबी हमारे लॉसेज होते हैं, उसमें भी अप टू 10 आवर्स तक मैक्सिमम जो दौरानिया है। और जो तो ये तो अनाउंस्ड है ना? जी जी, ये अनाउंस्ड है। लोड शेडिंग जैसे कहेंगे, और अनअनाउंस्ड जो होती है वो देखिए अनअनाउंस लोड होती है। मैं आपके साथ बड़ा कैंडिडेट इस बात को जो है इस बात पे आपको बताते चलूं कि लोड शेडिंग के जो ये शेड्यूल बना है तो ये एक्सट्रीम सिनेरियो को सामने रख के बनाया जाता है कि अगर हम अपने नंबर्स के ऊपर काम करते हैं, हर हफ्ते सर एक मैसेज, अब तो बहुत कम हो गया, बहरहाल आना बहुत कम हो गया, यू आर राइट। वरना एक आता था कि आपके एरिया में मेंटेनेंस वर्क चल रहा है वीकली और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली नहीं होगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 8-10 घंटे कौन सा मेंटेनेंस है भाई कि जो वीकली बेसिस के ऊपर चल रहा है और उसके बावजूद भी चीजें सही नहीं हो रही। हर वीक जो है वो 8-10 घंटे के लिए बिजली गायब होती है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। जब बारिशों का सीजन आता है उससे पहले जो हमारे नॉर्मल हालात होते हैं, अब इस नेटवर्क जो बिजली का जो नेटवर्क होता है ये चूंकि एनवायरनमेंट एक ओपन नेटवर्क होता है मोस्टली, इसकी रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है ताकि इसके अंदर जो फॉल्ट्स हैं उसकी रेशियो को कंट्रोल किया जा सके। पहले तो नहीं होता था ऐसा, ये अब क्यों होना शुरू हो हर गया? जगह पे होता है, पूरी पाकिस्तान में होता है, पूरी दुनिया में होता है। इसको रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस बारिशों से पहले हमने अगर ट्री प्रूनिंग करनी है, कुछ नहीं, आप बारिशों से पहले की बात कर रहे हैं, मैं ऑन रेगुलर बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, एंड दैट वाज लाइक फॉर एन ईयर और उससे भी ज्यादा कम। मैंने आप ही की बात से पिक किया था और इसी का जवाब देने की कोशिश कर रहा था कि अभी कम हो गए हैं क्योंकि हमारा मॉनसून सीजन ऑलमोस्ट मिडिल में आके एंडिंग की तरफ जा रहा है। हमने मॉनसून की प्रिपरेशन करनी होती है। हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जितनी भी एक जैसे उसमें पुराना अगर सिस्टम है, अर्थिंग ग्राउंडिंग है, इन सब चीजों का इंश्योर करना होता है ताकि मेक श्योर कर सके कि ना सिर्फ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिले, सेफ तरीके से मिले, बट कॉन्टिन्यूस मिले, उसमें फॉल्ट्स कम से कम आ सके। अब फॉल्ट्स आते क्यों हैं? इसके एक रीजन और भी है जिसको आप अनअनाउंस लोड शेड के साथ आप तशबीह दे सकते हैं। हम उसको बताते रहते हैं कि ये लोड शेड नहीं है। अगर कहीं कोई फॉल्ट आता है, बहुत सारे कराची के एरियाज में कुंडे लगे हुए हैं, बिजली चोरी होती है। हम जितना भी स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम वहां पे लगा दें, अगर आवाम का हमारे साथ ना हो, अगर उस सिस्टम के ऊपर कुंडा लगा के उसको पंक्चर किया जाए, उसको गैर महफूज किया जाए, तो अनफॉर्चुनेटली ना सिर्फ ये कि वहां पे रहने वाले लोगों के लिए वो बहुत बबाले जान हो सकता है, प्रॉपर्टीज के लिए हो सकता है, बल्कि वो हमारे सिस्टम की जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करता है और फॉल्ट्स की रेशियो अनफॉर्चुनेटली उससे बढ़ती है। तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमारी टीम्स को उस इलाके में पहुंचने और उस फॉल्ट को दूर करने में कभी थोड़ा ज्यादा वक्त कभी लग जाता है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर का हमें पता है कि बहुत सारे इलाकों में आप अपने टाइम से आराम से पहुंच सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको अपनी सीढ़ियां, अपना इक्विपमेंट उठा के बहुत ऊपर तक, जैसे कटी पहाड़ी का एरिया है, अगर वहां पे फॉल्ट आता है तो वहां पे फॉल्ट को दूर करने के टाइम और रिलेटिवली किसी प्लान्ड एरिया में फॉल्ट को दूर करने के टाइम में फर्क होता है। अच्छा, ये उससे प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है। ना ये भी बताइएगा कि ये जो गैप की आपने बात की, ये जो बिजली जो आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि जनरेशन भी है, टू एन एक्सटेंट जनरेशन भी है और फिर इसकी आप सप्लाई भी है, तो इसमें कितने % आप खुद जनरेट कर रहे हैं और कितने % जो है वो आप नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं? देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, अगर मैं कहीं से भी प्लांट लगा के बिजली बना लूं या अगर हम किसी IPP से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किसी मुआहदे के तहत उस इलेक्ट्रिसिटी को कराची की तरफ डाइवर्ट करें और वो जनरेशन हमारी ही काउंट होती है। अच्छा, ठीक है। अब उसमें होता है कि जो सवाल है आपको स्पेसिफिकली, तकरीबन हमें ऑलमोस्ट 1000 मेगावाट के करीब की बिजली जो है वो हमें नेशनल ग्रिड से मिल रही है। 1000, ठीक है। और इसके अलावा जितनी एक्स्ट्रा उसके ऊपर डिमांड होती है उसमें हमारे जो प्लांट्स हैं, जो बिन कासिम पावर स्टेशन है वहां पे हैं, साइट के एरिया में प्लांट्स हैं। इसके अलावा हमारी जो प्राइवेट IPPs कराची के गिरदोनवा में लगी हुई हैं, वो हमें जो है जनरेट करने में हेल्प करती हैं। तो हमारे लिए प्रॉब्लम दो चीजें, एक तो ये IPPs, आप टपाल की भी बात करें, आप गुल अहमद की भी बात करें, काफी पुराने, इनसफिशिएंट है इन्हें, और ये क्यों अब तक आप इनको लेकर चल रहे हैं? बिन कासिम की अगर बात करें, RLNG के ऊपर आप वहां पे जनरेट कर रहे हैं। एंग्रो ने थर्कोल को यूज किया, कहीं सस्ती बिजली है, ठीक, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप बिन कासिम पे आपकी RLNG से कर रहे हैं और दैट कॉस्ट अराउंड 40 रुपीज पर किलोवाट।
ایسا کیوں؟ ہمارا انڈیجنس ریسورس جو 70 ارب ٹن کے ہم نے رکھے ہوئے ہیں تھر کے اندر، اس کو کب استعمال کریں گے بھائی؟ کیوں ہم امپورٹڈ اس کے اوپر؟ کیونکہ آپ مہنگی بنا رہے ہیں تو مہنگی بک رہی ہے، مہنگی بک رہی ہے تو عوام فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے اوپر پھنس رہی ہے آگے. آپ نے میرے دل کی بات کی اور مجھے 2 منٹ دیجیے کہ اس کو آپ کا ہم نام ہوں سر، آگے بڑھیں پلیز. دیکھیں اس وقت جنریشن مکس ہے، اس میں جو ہمیں آلموسٹ اکتوبر سے ہمارے پاس 190 MMCFD کے قریب گیس ہمیں ایلوکیٹ ہوتی ہے، جس میں 130 MMCFD جو ہے وہ نیچرل گیس ہے. وہ نیچرل گیس جو ہے وہ تقریباً 850 روپے کے لگ بھگ ہمیں وہ کاسٹ کرتی ہے پر MMBTU. اس کے مقابلے میں RLNG یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ انٹرنیشنل فیول پرائسز جب بڑھی ہیں اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی لامحالہ آیا ہے، اور RLNG کی جو پرائسز ہیں وہ 5 گنا تک ہمیں جو قدرتی گیس ہے اس کے مقابلے میں مہنگی پڑتی ہے. جبکہ SLGC آپ کو الاؤ کر رہا ہے، آپ کو آفر کیا کہ اگر آپ ٹائملی پیمنٹ کریں تو وہ آپ کو آفر کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. اکتوبر سے سو فار ہمیں جو ایک 130 MMCFD کا جو ایلوکیٹڈ گیس کا کوٹا ہے، قدرتی گیس کا کوٹا ہے، وہ ہمیں نہیں مل رہا انفارچونیٹلی ریگولر بیسس پہ. میجورٹی ٹائم سے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میرے جو جنریشن گیپ ہے اس میں کم از کم 200 سے 250 میگا واٹ کا شارٹ فال آتا ہے. لامحالہ ہمیں بجلی تو پروڈیوس کرنی ہوتی ہے، تو ہم جو ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کے ساتھ اسے پروڈیوس کرتے ہیں. لیکن کلوزنگ پہ میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا چلوں کہ کیا اس کا کسٹمر کے ٹیرف پہ کوئی امپیکٹ آتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں یکساں ٹیرف کی پالیسی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے نافذ العمل ہے. اس کا پرپز یہ ہوتا ہے اگر یکساں بھی مہنگی ہے سر، اگر یکساں بھی مہنگی ہے، میں تو مہنگی کی بات کر رہا ہوں. میں تو آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ یہ ایک پرسپشن ہے. یکساں ٹیرف کی پالیسی کے تحت جو کراچی کے اندر بجلی کنزیومر کو جو ٹیرف چارج ہو رہا ہے اور جو لاہور میں ہو سکتا ہے، پشاور میں ہو سکتا ہے، وہ سیم ٹیرف جو ہے اس کی قیمت گورنمنٹ آف پاکستان طے کرتی ہے. اس کے علاوہ اس کو ریگولیٹ نیپرا کرتا ہے تاکہ ایک ایریا کے کسٹمر میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. اکراس دی پاکستان چاہے وہ کئی کے کسٹمر ہو، چاہے وہ لیسکو کے ہوں، ہیسکو کے ہوں اور فیسکو کے ہوں، جسٹ نیم اٹ، سب بجلی کے بلوں سے سب پریشان ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو انڈیجنس ریسورسز ہیں، اینگلو کر رہے ہیں نا وہاں پہ، آپ کے سامنے ہی ہے، تو ہم اس کے اوپر کیوں نہیں جا رہے؟ اس انڈیجنس ریسورسز کو یوز کیوں نہیں کر رہے؟ ہم کیوں امپورٹڈ اور 5 ٹائم مہنگی پروڈیوس کر رہے ہیں؟ میں تو یہ سمپل سے سوال کر رہا ہوں. دیکھیے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس وقت RLNG کے پلانٹس لگے تھے اس وقت پرائسز اور اس وقت کی پرائسز میں فرق ہے. انفارچونیٹلی آپ کی بات بجا ہے. اگر جاتے ہیں لیٹس سے نارتھ کی طرف تو آپ کو ہائیڈل کا کمپوننٹ جنریشن میں زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ پانی وہاں پر وافر مقدار میں موجود ہے. اور جیسے سے آپ ساؤتھ کی طرف آتے ہیں یعنی کراچی کی طرف آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر جو فیول سے بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا کمپوننٹ زیادہ نظر آتا ہے. آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ اگر ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز کو یوز کریں، انڈیجنس ریسورسز کو یوز کرنے کے ساتھ ہماری جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی ہے وہ ڈراسٹکلی نیچے آ سکتی ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آج اس وقت ہمیں اگر گورنمنٹ آف پاکستان اور SSDC سے ہمارا جو ایلوکیٹڈ شیئر ہے جو نیچرل گیس کا سر وہ ملنا شروع ہو جائے، SSDC نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ٹائملی آپ پیمنٹ کریں تو پھر وہ اگر وہ ہمیں ملنا تو جو فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ ہے وہ اپ ٹو 60 سے 70% نیچے آ جائے گا امیڈیٹلی. اب جہاں تک ان کے ساتھ ٹائملی پیمنٹس ہیں، دیکھیں پیمنٹس ہم لوگ اپنے تمام فیول سپلائرز کو بہت ٹائملی کرتے ہیں. SSDC کے ساتھ بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ایبسولوٹلی آن ٹائم اسپاٹ آن ان کا پیمنٹس ہے. ان کے ساتھ 2012 کا ایک 2013 کا ایک 12 بلین روپیز کا ایک ایشو ہے جو کہ ہمارا ہسٹوریکلی چلتا آ رہا ہے. اس کے حوالے سے گورنمنٹ کے ساتھ اور SSDC کے ساتھ کافی ایڈوانس اسٹیجز پہ نیگوسیشنز ہو چکی ہیں. گورنمنٹ نے اس کے لیے ایک کمیٹی بھی فارم کر دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ امید یہی ہے کہ وہ جلد سے جلد وہ ریزالو ہو جائیں گے اور اس کی بدلے میں ہمیں جو ہمارے جو یہ ہسٹوریکل پرابلمز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت ایشوز ہیں سر، بہت ایشوز ہیں. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال کہ کے الیکٹرک از اے پرائیویٹ کمپنی، ٹھیک ہے، پرائیویٹ کمپنی ہے اور آپ اگر فیڈرل امبڈسمن کے پاس جائیں، وہاں ان کے آفس میں جائیں، وہاں کوئی بات کریں تو جناب کے الیکٹرک جو ہے پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. ٹھیک، اور غالباً واحد پرائیویٹ کمپنی ہے جو گورنمنٹ کے سرکولر ڈیٹ کے اندر بھی کھڑی ہے.
تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے, وضاحت جن کے اوپر طلب کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ نے بڑا اچھا ایک یہ اپنے ریز کے دیکھیں, آپ کو ہمیں کمپوزیشن سمجھنا پڑے گا کے الیکٹرک کا. کے الیکٹرک ایک پرائیویٹ اونڈ ایک انویسٹرز کی کمپنی ہے. اس کے بورڈ کی کمپوزیشن یہ ہے کہ آج بھی گورنمنٹ آف پاکستان کے 24% شیئرز ہیں گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے ہماری کمپنی میں, اور گورنمنٹ کے جو نامینیٹڈ ڈائریکٹرز ہیں ہمارے بورڈ پہ بیٹھتے ہیں, یعنی پالیسی میکنگ کے اندر گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. دوسرا, کے الیکٹرک آپریٹ کرتا ہے ایک ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں, باوجود اس کے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے تاہم ہر ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہمیں ریگولیٹر کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کی اپروول کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو انویسٹرز ہیں ان جو پالیسی بنتی ہے اس کے اندر ایک باہمی مشاورت سے بنتی ہے. جب وہ پالیسی بنتی ہے اور مینجمنٹ پھر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے کراچی اور اپنی سروس ٹیریٹری کے اندر. تو یہ ایک امپریشن کہ الیکٹرک ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اینڈ سم ٹائم پیپل سے کہ بہت پروفٹ میکنگ کر رہا ہے, ایسا نہیں ہے. جو جتنی بھی اس کے اندر کاسٹ ہر چیز ریگولیٹڈ ہوتی ہے, پراپر پبلش ہوتی ہے. نیپرا اس کو ریگولیٹ کرتا ہے کہ یہ جو کراچی اسٹاک ایکسچینج ہے اس پہ ہم لوگ لسٹڈ ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں تو ٹرانسپیرنسی الگ چیز ہوتی ہے ان کی, اور آپ کی بکس وغیرہ میں ساری چیز میں ہر چیز اس کو پراپر آڈٹ کیا جاتا ہے اور اس کو پبلش کیا جاتا ہے اور پبلک ریکارڈ کا حصہ ہے ہر چیز. ٹھیک ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ آپ نے انکریمنٹل یونٹ کی سبسڈی پر اسٹے کیوں لیا؟ کیونکہ اس وقت پاکستان میں دیگر ڈسکوز جو ہیں وہ اس پہ بڑھتی کھپت کے اوپر جو ہے وہ یقیناً سبسڈی دے رہی ہیں. تو ایک امپریشن یہ بھی آتا ہے کہ جہاں کوئی چیز عوامی فیور کی آتی ہے اسٹے آپ لوگ لے لیتے ہیں جا کے, امپریشن. اور یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ جہاں پہ عوامی فیور کی کوئی بات آتی ہے اور ہم اس کا کوئی اسٹے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر لاجیکلی چیزیں اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو اس کے اوپر 99.99% کیسز کے اندر ہم موو کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں پہ اگر پوائنٹ آف ویو میں ڈفرینس آتا ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, تو میرے خیال میں ایک لیگل کورس کو اس میں اڈاپٹ کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس میں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اگر لا کا اس کے اندر آنریبل کورٹس اگر کوئی ڈیسیجن دیتی ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے نہیں کیا جاتا, تو وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو کیا جاتا ہے اس کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر. اگر کہیں پہ ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے اس کے اندر بالکل جو ہے لیگل کورس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اٹس پارٹ آف آر رائٹ, پارٹ آف پبلکس رائٹ, پارٹ آف ایوری بڈی آل اسٹیک ہولڈرز رائٹ کہ اگر کہیں پہ ڈسپیوٹ آئے تو آپ ایک لیگل کورسز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایسے میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, بہت ساری جماعتیں, جماعت اسلامی, متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر بڑی ناراض رہتی ہے. ایون جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑے مظاہرے بھی ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایک عوام کی آواز ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو ایسے میں کوئی کبھی ہوتا ہے میکینزم کہ آپ ان لوگوں کو بلا کے بتائیں, اپنی مجبوریاں بتائیں کہ پرابلم کیا ہے, ایشوز کیا ہیں؟ کیونکہ ایک چیز سمپل سی اس وقت ہم بات کریں کہ اگر آپ گیس کے ہوتے ہوئے, انڈیجنس ریسورسز کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ آپ کول یا امپورٹڈ ایندھن استعمال کریں گے اور مہنگی بجلی بنائیں گے تو پھر لا محالہ یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ والی معاملات ہونے ہیں. تو ان کو آن بورڈ کیوں نہیں لیا جاتا؟ کیونکہ دیکھیں عوام, میں جیسے پہلے بھی کہا کہ بہت مشکل میں اس وقت, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کے یہاں سے جو میکسیمم ریلیف ملتا ہے آپ کے یہاں سے وہ کیا ہوتا ہے؟ انسٹالمنٹ. اس سے اگر میرے سامنے کوئی ایسا کیس نہیں کہ جناب کسی کے پاس جا کے اس کا کوئی ایکسس بل آ گیا ہو یا کوئی ایسی چیز آئی ہو اور اس کو کوئی ریلیف ملا ہو, انسٹالمنٹ کرا لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پلیز. آپ کا بہت شکریہ. آئی تھنک امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں جہاں تک جو عوامی نمائندے ہیں ان کو آن بورڈ لینے کا تعلق ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے, ہمارے ریکارڈ چونکہ تمام آڈیٹڈ ہیں, تمام ریکارڈ ہماری جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہیں پبلک اسپیس میں ہوتی ہیں, تو جہاں ہمیں اپروچ کیا جاتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ انفارمیشن وہاں باہم پرووائڈ کی جائے. پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کی جو کانورسیشنز ہیں, اس کے اوپر میں کامنٹ کرنے سے تھوڑا گریز کروں گا کیونکہ ہمارا مقصد اسٹیک کے اوپر ہوتی ہے, اس کی نیک نامی جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر ہوتی ہے. اس کے اوپر تو آپ بات کریں گے نا سر؟ جی, میں آپ نہ کریں کسی پولیٹیکل لیڈر کو جواب نہ دیں, لیکن ہمارا اوور آل پرپز جو ہے وہ اس سٹی کی خدمت کرنا ہے, لیکن ایک ریگولیٹڈ انوائرمنٹ کے اندر رہ کے خدمت کرنا ہے, جہاں پر ڈیسیجنز کو امپلیمنٹ کرنا ہمارے اوپر جو ڈیسیجنز ہو رہے ہوتے ہیں پالیسی لیول کے اوپر
اوپر, اور جہاں نیپرا بھی اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہے, اور ادارے بھی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان اٹس لیٹر اینڈ اسپرٹ, لیکن جہاں جہاں اپنے تئیں ہم جہاں کسٹمرز کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس ریگولیٹڈ انوائرمنٹ, وہ بھی ہم کرتے ہیں. یہ بھی بات درست ہے کہ اگر آپ ہمیں بقیہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی نسبت اگر دیکھیں تو کسٹمر فیسنگ چینل سب سے زیادہ ہمارے پاس ہیں. کسٹمر ہمیں جتنی آسانی سے اپروچ کر سکتا ہے, سوشل میڈیا کے تھرو کر سکتا ہے, کہ لائیو ایپ کے تھرو کر سکتا ہے. سر یہ میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے ٹو این ایکسٹینٹ شاید پرائم منسٹر سے ملنا بھی, ان کو اپروچ کرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, سی ایم چیف منسٹر کو ملنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن اگر مجھے آپ کے کسی کسٹمر سروس سینٹر میں آپ کے جی ایم سے ملنا ہے تو میں نہیں جا سکتا, باوجود اس کے کہ میڈیا کی ساری میرے ساتھ ہیں چیزیں, میں نہیں جا سکتا. آپ بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ جا کے آپ سے آپ اپنا کارڈ جمع کرائیں اور وہاں پہ لوگ پوچھیں, سب سے پہلے تو گارڈ پوچھتا ہے کہ کس سے ملنا ہے, کیوں ملنا ہے, اس کے بعد اور لوگ پوچھتے ہیں, مطلب لوگ فیس کر رہے ہیں وہاں پرابلم. میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی ہائٹ ہوں, میں ان ساری چیزوں کو فیس کر رہا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں آپ کی بات, اگر میڈیا کے حوالے سے ہماری پراپر ٹیمز ان پلیس ہیں, اگر میڈیا کے حوالے سے کسی قسم کی کسی کوئی کوشچن آتا ہے, کوئی کیوری آتی ہے, ہم اس کو فوراً کوشش کرتے ہیں رسپونڈ کریں. کسٹمر جب ہماری آئی بی سیز پہ آتے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ چینلز پہ آ کے اپروچ کرتے ہیں, ہماری حد الامکان کوشش ہوتی ہے کہ کسی قسم کی تکلیف نہ آئے اور ان کو فوراً جو انفارمیشن کو چاہیے وہ ہم ان کو فوراً پرووائڈ کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم سبسٹینشیل انویسٹمنٹ کی ہے اپنے کسٹمر ایکسپیرینس کو بہتر کرنے کے لیے. اسی لیے آپ کو نظر بھی آتا ہوگا کہ ہمارے پاس جو, اگر میں اپنے کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں تو ہمارے پاس جو آن لائن کیوریز آتی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں آتی ہیں, اور ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پرٹیکولر ٹرن اراؤنڈ ٹائم کے اندر اس کو ایڈریس کریں. اس طرح اگر ہمارا 1 منٹ کال سینٹر ہے, اس کے اندر کسی بھی ٹائم اگر آپ بات کریں تو 24/7 وہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, کوشش کرتے ہیں وہاں پہ بھی کسٹمرز کو امیڈیٹلی رسائی دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز صرف میں آپ کو صرف ایک چیز ایڈ کرتا چلوں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ ابھی ایک اپنی واٹس ایپ سروس لانچ کی ہے جو کہ واٹس ایپ بہت پاپولر ہے, تو سیکنڈز کے اندر آپ کی کیوریز کا رسپانس وہاں پہ آتا ہے. آپ کو اپنا بل چاہیے ہو, ڈپلیکیٹ بل کے علاوہ آپ انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹ چاہیے ہو, یہاں تک کہ آپ نے نئے کنیکشن کی اپلیکیشن بھی آپ اس کے ذریعے سے سبمٹ کر سکتے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پوری سچویشن کے اندر جہاں پہ ہمارے 3.2 ملین کسٹمرز ہیں کراچی کے اندر, ہم ان کو تمام کسٹمر فیسنگ چینلز پہ جو انفارمیشن ہے اس کو پرو ایکٹیولی ان تک پہنچائیں. تاہم آپ کی بات ٹھیک ہے, کسٹمرز کا ایک بڑا نمبر ہماری آئی بی سیز پہ بھی آتا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں آتے ہیں. ہماری آئی بی سیز پہ بھی جو ٹیم ہوتی ہے ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر کسٹمر کو ان کی کیوریز کے مطابق ان کو. سر ایک چیز جو ایک مثبت پہلو میں یقیناً بات کرنا چاہوں گا کہ بارش سے پہلے میں نے دیکھا کہ بہت سے پولز کے اوپر ارتھنگ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے, ارتھنگ کو کمپلیٹ کیا گیا, دیٹس اے گڈ پارٹ جو یقیناً اس کے اوپر بھی بتانا ضروری ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ بڑا بیچ میں شور ہو رہا تھا کہ چائنا الیکٹرک جو ہے وہ آ کے ٹیک اوور کر رہی ہے, وہ آ کے سنبھال رہی ہے اور کمپٹیٹرز بڑھ جائیں گے, کیونکہ دیکھیے کمپٹیشن جب میں بات کر رہا تھا نا پاکستان میں سیلولر کمپنیز کے حوالے سے, اس سے پہلے تقریباً 2 دہائی پہلے محلے میں جس کے گھر میں پی ٹی سی ایل ٹیلی فون ہوتا تھا وہ بڑا بادشاہ ہوتا تھا, بڑی اس کی نیک نامی ہوتی تھی اور ٹیلی فون کنیکشن بہت مشکل ہوتے تھے. سیم تقریباً 20-25 سال پہلے بینکس میں اکاؤنٹ کھلوانا بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا, تو پرائیویٹائزیشن جو ہوئی بینکس کے اندر ہمارے اس میں سیلولر سائٹ پہ ایک اچھی سٹوریز ہیں. یہاں پر بھی اور نیو کمرز کیوں نہیں آ رہے؟ پھر آپ کی ایک وہ تھی CTBCM کمپٹیٹو ٹریڈنگ جو آپ کی کہلاتی ہے کمپٹیٹو ٹریڈنگ بائلیٹرل مارکیٹ, ٹھیک ہے, تو اس کا کانسیپٹ کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ نئے جو ہے انویسٹرز, نئے کمپٹیٹرز ضروری ہیں آپ کی مارکیٹ میں. جی دیکھیے آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کروں گا, اور ایز اے کمپنی بھی ہم نے کئی دفعہ 12 اس بات پہ ہم نے بات کی ہے. آپ کے سوال کے جو ڈفرینٹ پہلو ہیں میں ایک ایک کر کے ان کا جواب دیتا ہوں. جو اگر مارکیٹ اوپن ہوتی ہے تو کے الیکٹرک اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. کے الیکٹرک رادر کی اٹس پارٹ آف دا پروسیس, کنسلٹیشن کا جو پروسیس ہے جس کو تھینک فلی نیپرا اتھارٹیز جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان اس کو لیڈ کر رہی ہے, تو ہم اس پروسیس کا پارٹ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہول سیل مارکیٹ ہونی چاہیے آپ اس کے اندر ہم پارٹ ہیں اس پروسیس کا, اور اس کے مطابق ہم آنے والے جو فیوچر کا جو لائحہ عمل ہے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنی کا تھا 2023 میں تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے آلموسٹ جو ان کی ایکسکلوسیوٹی کے لائسنس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اس کے اوپر بیک گراؤنڈ میں کافی کام ہو رہا ہے نیپرا کے اینڈ پہ, اینڈ آئی ایم شیور کہ اگر آپ
آپ نیپرا سے ٹھیک کسی ہے کو اگر آن سر دینا چاہیں تو عمران صاحب پروگرام میں وقت کی کمی جو ہے اس وقت آڑے آ رہی ہے. بہرحال انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ایک اور ساتھ قریبی ہو اور پھر ہم مزید چیزیں ڈسکس کریں گے. ناظرین بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.